زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملی، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا، اس لیے میں نیت کرتا ہوں کہ حصول ثواب کے لیے اللہ و رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے تلاوت کروں گا۔ آپ سبھی تلاوت قرآن کریم کی تعظیم کی نیت سے جب تک ہو سکے نگاہیں نیچی کیے، دو زانوں بیٹھیے، اور مزید یہ بھی نیت کیجیے کہ رضا الہی کے لیے حکم قرآنی پر عمل کرتے ہوئے کان لگا کر خوب توجہ کے ساتھ، اور اپنے اختیار میں ہوا اور دل میں اخلاص پایا تو حکم حدیث پر عمل کرتے ہوئے اشک باری کرتے ہوئے تلاوت سنوں گا انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان هذه امتكم امة واحدة وأنا ربكم فاعبدون۔ وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون۔ إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون۔ وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون۔ فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون۔ وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون۔ حتى إذا
يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون صدق الله العظيم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھیں، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا. آقا کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا. تو تیرے ٹکڑوں ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. نبی سرور ہر رسول و ولی ہے، نبی رازدار مع اللہ لی ہے. نبی سرور ہر رسول حضرت امام اہل سنت کا بہترین کلام. نبی سرور ہر رسول و ولی ہے. سرور کہتے ہیں سردار بادشاہ کو. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہر نبی ہر رسول امام ہیں، امام الانبیاء ہیں، آقا ہیں، اور آپ ہی اللہ کے رازوں کے جاننے والے ہیں. نبی رازدار مع اللہ لی ہے. یہ اشارہ ہے حدیث پاک کی طرف کہ جس میں
اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ میرے لیے اور صرف میرے لیے ہی اللہ کے ساتھ ایک ایسا خاص وقت ہوتا ہے جس میں نہ کوئی فرشتہ ہوتا ہے اور نہ کوئی نبی اور رسول ہوتا ہے. اللہ اور اس کے پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کی نوازشیں ہوتی ہیں. نبی علیہ الصلاۃ والسلام رازدار معلی علی ہے. یہ اس حدیث پاک کی طرف اشارہ ہے. کیسا قرب ہوگا، کیا راز و نیاز ہوگا، ہم نہیں جانتے. اور دوسرے شعر میں کیا فرمایا، ذرا دوبارہ پڑھیے اس کو کہ وہ نامی کے نام خدا نام تیرا، وہ نامی کے نام خدا نام تیرا، رؤوف و رحیم و علیم و علی ہے، رؤوف و رحیم و علیم و علی ہے. اللہ کی اپنے حبیب علیہ السلام پر کیسی عطا ہے. کلمہ طیبہ میں اللہ کے نام کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام موجود ہے. سبحان اللہ. اور وہ نام جو اللہ کے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ نامی گرامی پیغمبر خدا ہیں کہ اللہ نے آپ کو اپنے نام عطا فرمائے ہیں. اللہ بھی رؤوف ہے اور اس کا حبیب بھی رؤوف ہے. اللہ بھی رحیم ہے اور اس کے حبیب کا نام بھی رحیم ہے. اللہ بھی علیم ہے اور اس کے حبیب کا نام بھی علیم ہے. اللہ بھی علی ہے اور اس کے حبیب کا نام بھی علی ہے. اللہ عز و جل کے کرم سے ہی وہ رحیم ہیں، اللہ نے عطا فرمایا ہے. اور ایسے رحیم ہیں کہ قرآن میں اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کے متعلق اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو اللہ نے اپنے نام اپنے حبیب کو بھی عطا فرما دیے. اب سنیے اس شعر کو. وہ نامی کے نام خدا نام تیرا، وہ نامی کے نام خدا نام تیرا، رؤوف و رحیم و علیم و علی ہے، رؤوف و رحیم و علیم و علی ہے بیتاب جس کے لیے عرش اعظم ہے، بیتاب جس کے لیے عرش اعظم، وہ اس راہ رویلا مکان کی گلی ہے، وہ اس راہ رویلا مکان کی گلی ہے. سبحان اللہ. جس کے قدموں کے بوسے دینے کے لیے عرش اعظم بیتاب ہے نا. اور عرش مولا تو اس سیاح لا مکان کے لیے ایک راہ اور گلی بن کے رہ گیا ہے. سبحان اللہ. تو میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے قدموں کے بوسے دینے کے لیے بیتاب ہے عرش اعظم. سبحان اللہ. ہے بیتاب جس کے لیے بیتاب جس کے لیے عرش اعظم ہے، بیتاب جس کے لیے عرش اعظم، وہ اس راہ رویلا مکان کی گلی ہے، وہ اس راہ رویلا مکان کی گلی ہے. نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری، نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری، فدا ہو کہ تجھ پہ یہ
ملی ہے فدا ہو کہ تجھ پہ یہ عزت ملی ہے۔ آقا علیہ السلام کے غلام امام احمد رضا خان فرما رہے ہیں کہ یا رسول اللہ میں آپ پر قربان ہو گیا، آپ پر قربان ہونے کا صلہ مجھے یہ ملا کہ نکیرین بھی میری تعظیم کرتے ہیں، اور قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں پر گروں، گر فرشتے بھی اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں، گر کے پہنچا ہوں اسی دلربا کے واسطے۔ تو جو سرکار کے نام پر قربان ہوتے ہیں فرشتے بھی ان کی تعظیم کرتے ہیں۔ نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری، نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری، فدا ہو کہ تجھ پہ یہ عزت ملی ہے، فدا ہو کہ تجھ پر یہ عزت ملی ہے۔ نہ کیوں کر کہوں یا حبیبی اغثنی، نہ کیوں کر کہوں یا حبیبی اغثنی، اسی نام سے ہر مصیبت ٹلی ہے، اسی نام سے ہر مصیبت ٹلی ہے۔ سبحان اللہ، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں فریاد کی جا رہی ہے، نہ کیوں کر کہوں اغثنی، یا رسول اللہ، یا اللہ کے حبیب، اے اللہ کے محبوب میری مدد فرمائیے، اور اسی نام سے میری تو ساری بلائیں ٹلی ہیں۔ اس پر بہت سارے واقعات ہیں، صحابہ کے بھی ہیں، اولیاء کے بھی ہیں۔ ارے کبھی مصیبت میں جب گھر جائیں اور انہیں یاد کریں پھر کیسے مصیبت ٹلتی ہے۔ دیکھیے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں فریاد کریں، پھر انشاءاللہ ہر مصیبت کافور ہوگی۔ سبحان اللہ۔ نہ کیوں کر کہوں یا حبیبی اغثنی، نہ کیوں کر کہوں یا حبیبی اغثنی، اسی نام سے ہر مصیبت ٹلی ہے، اسی نام سے ہر مصیبت ٹلی ہے۔ تیرے چاروں ہمدم ہیں یک جان یک دل، تیرے چاروں ہمدم ہیں یک جان یک دل، ابو بکر فاروق عثمان علی ہے، ابو بکر فاروق عثمان علی ہے۔ کروں عرض کیا تجھ سے اے عالم سر کہ تجھ پہ میری حالت دل کھلی ہے، تمنا ہے فرمائیے روز محشر یہ تیری رہائی کی چٹھی ملی ہے، شفاعت کرے حشر میں جو رضا کی، شفاعت کرے حشر میں جو رضا کی، شفاعت کرے حشر میں جو رضا کی، سوا تیرے کس کو یہ قدرت ملی ہے، سوا تیرے کس
کو یہ قدرت ملی ہے، نبی سرور ہر رسول و ولی ہے، نبی رازدار مع اللہ لی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، میرے تو آپ ہی سب کچھ ہیں، رحمت میں جی رہا ہوں زمانے میں آپ ہی کے لیے، ایک میں کیا عصیان کی حقیقت کتنی، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا، پڑھی صلی اللہ علیہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، جیسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں، کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں، ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں میں، ہمیشہ نقش رہے روئے یار بسا ہوا ہے کوئی گل عذار آنکھوں میں، بسا ہوا ہے کوئی گل عذار آنکھوں میں، کھلا ہے چار طرف لال زار آنکھوں میں، کھلا ہے چار طرف لال زار آنکھوں میں، وہ نور دے میرے پروردگار آنکھوں میں، وہ نور دے میرے پروردگار آنکھوں میں، وہ نور دے میرے پروردگار
نگار آنکھوں میں کہ جلوہ گر رہے رخ کی بہار آنکھوں میں کہ جلوہ گر رہے رخ کی بہار آنکھوں میں کہ جلوہ گر رہے رخ کی بہار آنکھوں میں نظر میں کیسے سمائیں گے پھول جنت کے نظر میں کیسے سمائیں گے پھول جنت کے کہ بس چکے ہیں مدینے کے خار آنکھوں میں کہ بس چکے ہیں مدینے کے خار آنکھوں میں عجب نہیں کہ لکھا لو عجب نہیں کہ لکھا لو نظر آئے جو نقش پا کا لگاؤں غبار آنکھوں میں جو نقش پا کا لگاؤں غبار آنکھوں میں انہیں نہ دیکھ تو کس کام کی ہے یہ تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ ساری بہار آنکھوں میں کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں یاد جام محبت جو آپ نے محبت جو آپ نے نوری پیا ہے جام محبت جو آپ نے نوری ہمیشہ اس کا رہے گا خمار آنکھوں میں ہمیشہ اس کا رہے گا خمار آنکھوں میں کچھ ایسا کر دے میرے کردگار صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ اجتماع ذکر و نعت میں مدنی چینل کے ناظرین حاضرین، ہم کچھ مدنی پھول بھی چنتے ہیں۔ آئیے کچھ مدنی پھول سنتے ہیں۔
سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک قیامت کے دن میرا سب سے زیادہ مقرب اور سب سے زیادہ محبوب وہ شخص ہوگا جو مجھ پر سب سے زیادہ درود بھیجتا ہے۔ تو کثرت درود کی کیسی برکت ہے کہ کل بروز قیامت میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ شخص قرب حاصل کرے گا۔ اللہ تعالی ہمیں کثرت سے درود پاک پڑھنے والا بنائے۔ درود پڑھیے، درود سے گناہ معاف ہوتے ہیں، درجات بلند ہوتے ہیں، نیکیاں ملتی ہیں۔ میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، خوف خدا اپنانے کے لیے اسلاف کرام کے ان واقعات کا مطالعہ بہت فائدہ مند رہتا ہے جن میں خوف الہی کا پہلو نمایاں ہے۔ چنانچہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، انبیاء علیہم السلام، فرشتوں، خلفائے راشدین، دیگر صحابہ کرام، اہل بیت اطہار، تابعین کرام، فقہاء اسلام، محدثین اعظام، علماء و اولیاء وغیرہ کی منتخب واقعات اس کتاب کے اندر جو المدینۃ العلمیہ کی طرف سے پیش کی گئی ہے، واقعی بہت اہم کتاب ہے، دل ہلا دینے والے واقعات ہیں۔ اس کو اپنے گھر میں بسائیے اور پڑھتے رہیے۔ بعض اوقات ہم کتاب پڑھ لیتے ہیں اور بس وہ ریڈنگ ہی ہوتی ہے، حالانکہ واقعی سمجھ کر پڑھنے کی بات کچھ اور ہوتی ہے۔ بسا اوقات ایسے مواقع آتے ہیں کہ اس واقعے کو، اس حدیث کو، اس قرآنی آیت کو بار بار پڑھا جائے، اور ایسے واقعات ملتے ہیں بزرگوں سے کہ ایک ایک آیت کو پوری رات ریپیٹ کرتے رہے، پڑھتے رہے، روتے رہے، اتنا روئے کہ داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ حدیث پاک میں ہے کہ سیدنا برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ایک جنازے میں شریک تھے۔ آپ علیہ السلام قبر کے کنارے بیٹھے اور اتنا روئے کہ آپ کے چشمان اقدس سے نکلنے والے آنسو سے مٹی نم ہو گئی۔ پھر فرمایا، بھائیوں اس قبر کی تیاری کرو۔ سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام تیز آندھی کو ملاحظہ فرماتے اور جب بادل آسمان پر چھا جاتا تو آپ کے چہرہ اقدس کا رنگ متغیر ہو جاتا۔ آپ کبھی حجرے سے باہر تشریف لے آتے، کبھی واپس آ جاتے، پھر جب بارش ہو جاتی تو یہ کیفیت ختم ہو جاتی۔ میں نے اس کی وجہ پوچھی تو ارشاد فرمایا، اے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مجھے یہ خوف ہے کہ کہیں یہ بادل اللہ کا عذاب نہ ہو جو میری امت پر بھیجا گیا ہو۔ اللہ اکبر۔ جو قطعی جنتی ہیں، جن کے صدقے بہت سے امتی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے جنت میں جائیں گے، بلکہ وہ تو مالک جنت ہیں، مگر خوف کا عالم دیکھیں۔ سیدنا عطا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اور میرے ساتھ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبیدہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم ایک مرتبہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں۔ عرض کیا کہ ہمیں نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں کوئی بات ارشاد فرمائیے، تو آپ رو پڑیں اور فرمایا، ایک رات میرے سرتاج میرے پاس تشریف لائے اور فرمانے لگے، مجھے رخصت دو کہ میں رب کی عبادت کر لوں۔ تو میں نے عرض کیا، مجھے آپ کا رب کے قریب ہونا اپنی خواہش سے زیادہ عزیز ہے۔ تو آپ گھر کے کونے میں کھڑے ہو گئے، رونے لگے، وضو کر کے قرآن پاک پڑھنا شروع کیا، دوبارہ رونا شروع کیا، یہاں تک کہ آپ کے چشمان مبارک سے نکلنے والے آنسو زمین تک جا پہنچے۔ اتنے میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے اور حضرت بلال نے آپ کو روتے ہوئے دیکھ کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ حالانکہ آپ کے سبب تو اگلے اور پچھلوں کے گناہ بخشے جاتے ہیں۔ ارشاد فرمایا، کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اور مجھے رونے سے کون روک سکتا ہے؟ اور فرمایا، جب یہ آیت نازل ہوئی،
ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ ترجمہ کنز ایمان، بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور رات و دن کی باہم بدلیوں میں نشانیاں ہیں عقل مندوں کے لیے جو اللہ کی یاد کرتے ہیں، کھڑے بیٹھے اور کروٹ پر لیٹے آسمان اور زمین کی پیدائش میں غور کرتے ہیں۔ اے رب ہمارے، تو نے ہمیں بیکار نہ بنایا، پاکی ہے تجھے، تو ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا۔ پھر فرمایا ہے بلال، جہنم کی آگ کو آنکھ کے آنسو ہی بجھا سکتے ہیں۔ ان لوگوں کے لیے ہلاکت ہے کہ جو یہ آیت پڑھیں اور اس میں غور نہ کریں۔ اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں۔ میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، اجتماع ذکر و نعت کی برکتیں سمیٹتے ہوئے ارادہ کریں، نیت کریں کہ ہم ایسے واقعات خوف خدا کے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہمیں نیکیوں کی کثرت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ جتنا میرے خدا کو ہے میرا نبی عزیز، کونین میں کسی کو نہ ہوگا کوئی عزیز، جتنا میرے خدا کو ہے میرا نبی عزیز، کونین میں کسی کو نہ ہوگا کوئی عزیز، کیوں جائے ہم کہیں کہ غنی تو نے کر دیا یا رسول اللہ، کیوں جائے ہم کہیں کہ غنی تو نے کر دیا، اب تو یہ گھر پسند ہے، یہ در گلی عزیز، کونین میں کسی کو نہ ہوگا کوئی عزیز، جو کچھ تیری رضا
کی وہی خوشی یا رسول اللہ جو کچھ تیری رضا ہے خدا کی وہی خوشی جو کچھ تیری خوشی ہے خدا کو وہی عزیز وہی عزیز کونین میں کسی کو نہ ہوگا کوئی عزیز اور قرآن کا رہا ہے اسی خاک کی قسم ہم کو ہے خدا کو ہے تیری گلی عزیز تیری گلی عزیز ہم کو ہے خدا کو ہے تیری گلی عزیز جتنا میرے خدا کو ہے میرا نبی عزیز اور دل سے ذرا دل سے ذرا یہ کہہ دے ان کا غلام ہو دل سے ذرا یہ کہہ دے ان کا غلام ہو ہر دشمن خدا کو ہو ہر دشمن خدا ہو خدا کو ابھی عزیز کونین میں کسی کو نہ ہوگا کوئی عزیز اور طیبہ طیبہ کے ہوتے خلد بری کیا کروں حسن طیبہ طیبہ کے ہوتے خلد بری کیا کروں حسن مجھ کو یہی
पसंद है मुझको यही अजीज मुझको यही पसंद है मुझको यही अजीज जितना मेरे खुदा को है मेरा नबी अजीज कौन है मैं किसी को ना होगा कोई अजीज صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک انوکھا کلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ ہم خاک ہیں اور خاک ہی ماوا ہے ہمارا ہم خاک ہیں اور خاک ہی ماوا ہے ہمارا ہم خاک ہیں اور خاک ہی ماوا تو وہ آدم جد اعلیٰ ہے ہمارا خاکی تو وہ آدم جد اعلیٰ ہے ہمارا خاکی تو وہ آدم جد اعلیٰ ہے ہمارا ہم خاک ہے اور خاک ہی ماوا ہے ہمارا اللہ ہمیں خاک کرے اپنی طلب میں اللہ ہمیں خاک کرے اپنی طلب میں یہ خاک تو سرکار سے یہ خاک تو سرکار سے تمغہ ہے ہمارا یہ خاک تو سرکار سے تمغہ ہے ہمارا یہ خاک تو سرکار سے تمغہ ہے ہمارا جس خاک پہ رکھتے تھے قدم سید آدم جس خاک پہ رکھتے تھے قدم سید عالم اس خاک پہ قربان اس خاک پہ قربان دل شیدا ہے ہمارا اس خاک پہ قربان دل شیدا ہے ہمارا اے مدعیوں خاک کو تم خاک نہ سمجھے اے مدعیوں تم خاک کو خاک نہ سمجھے سبحان اللہ اے مدعیوں خاک کو تم خاک نہ سمجھے اس خاک میں مدفون اس خاک میں مدفون شہ بدخا ہے ہمارا اس
اس خاک پہ مدفون شہ بطحا ہے ہمارا، اس خاک پہ مدفون شہ بطحا ہے ہمارا۔ ہے خاک سے تعمیر مزار شہ کونین، ہے خاک سے تعمیر مزار شہ کونین، معمور اسی خاک سے، معمور اسی خاک سے قبلہ ہے ہمارا، معمور اسی خاک سے قبلہ ہے ہمارا، معمور اسی خاک سے قبلہ ہے ہمارا۔ ہم خاک اڑائیں گے گر وہ خاک نہ پائی، ہم خاک اڑائیں گے گر وہ خاک نہ پائی، آباد رضا جس پہ، آباد رضا جس پہ مدینہ ہے ہمارا، آباد رضا جس پہ مدینہ ہے ہمارا، آباد رضا جس پہ مدینہ ہے ہمارا۔ ہم خاک ہے اور خاک ہی مأوا ہے ہمارا، خاکی تو وہ آد و جد اعلیٰ ہے ہمارا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ ہے صف آرا سب حور و ملک، اور علم خلد سجاتے ہیں، ایک دھوم گئے عرش اعظم پر، ایک دھوم گئے عرش اعظم پر، ایک دھوم گئے عرش اعظم پر، مہمان خدا کے آتے ہیں، ایک دھوم گئے عرش اعظم پر، مہمان خدا کے آتے ہیں۔ ہے آج فلک روشن روشن، ہے آج فلک روشن روشن، ہے تارے بھی جگمگ جگمگ، ہے تارے بھی جگمگ جگمگ، محبوب خدا کے آتے ہیں، محبوب خدا کے آتے ہیں، محبوب خدا کے آتے ہیں۔ ایک دھوم دھوم، ایک دھوم دھوم، ایک دھوم ہے عرش اعظم پر، مہمان خدا کے آتے ہیں، ایک دھوم ہے عرش اعظم پر، مہمان خدا کے آتے ہیں۔ قربان میں شان و عظمت پر، قربان میں شان و عظمت پر، سوئے گئے چین سے بستر پر، سوئے گئے چین سے بستر پر، جبریل امین حاضر ہو کر، جبریل امین حاضر ہو کر، معراج کا مژدہ سناتے ہیں، جبریل امین حاضر ہو کر، معراج کا مژدہ سناتے ہیں۔ ایک دھوم دھوم، ایک دھوم دھوم، ایک دھوم ہے عرش اعظم پر، مہمان خدا کے آتے ہیں۔ جبریل امی بورا
جنت سے زمین پر پہنچے جبریل امی براق لیے جنت سے زمین پر پہنچے بارات فرشتوں کی آئی بارات فرشتوں کی آئی معراج کو دولہا جاتے ہیں بارات فرشتوں کی آئی معراج کو دولہا جاتے ہیں ایک دھوم دھوم ایک دھوم دھوم ایک دھوم ہے عرش اعظم پر معراج خدا کے آتے ہے ایک دھوم ہے عرش اعظم پر مہمان خدا کے آتے ہیں ہے خلد کا جوڑا زیب بدن ہے خلد کا جوڑا زیب بدن رحمت کا سجا سگرا سر پر رحمت کا سجا سگرا سر پر رحمت کا سجا سگرا سر پر کیا خوب سہانا محور گئے کیا خوب سہانا محور گئے کیا خوب سہانا محور گئے معراج کو دولہا جاتے ہیں ایک دھوم دھوم ایک دھوم دھوم ایک دھوم ہے عرش اعظم پر مہمان خدا کے آتے ہیں یہ عز و جلال اللہ اللہ یہ عوج و کمال اللہ اللہ یہ عوج و کمال اللہ اللہ یہ حسن و جمال اللہ اللہ یہ حسن و جمال اللہ اللہ معراج کو دولہا جاتے ہیں ایک دھوم دھوم ایک دھوم دھوم ایک دھوم ہے عرش اعظم پر مہمان خدا کے آتے ہیں اور دیوان و تصور میں دیکھو اسرا کے دولہا کا جلوہ دیوان و تصور میں دیکھو دیوان و تصور میں دیکھو اسرا کے دولہا کا جلوہ جرمٹ میں ملائک لے کے جرمٹ میں ملائک لے کر معراج کا دولہا بناتے ہیں ایک دھوم دھوم ایک دھوم دھوم ایک دھوم ہے عرش اعظم پر مہمان خدا کے آتے ہیں ایک دھوم ہے عرش اعظم پر مہمان خدا کے آتے ہیں اللہ کی رحمت سے سرور اللہ کی رحمت سے سرور جہاں پہنچ دنا کی منزل پر جہاں پہنچ دنا کی منزل پر اللہ کا جلوہ بھی دیکھا اللہ کا جلوہ بھی دیکھا دیدار کی لذت پاتے ہیں اللہ کا جلوہ بھی دیکھا دیدار کی لذت پاتے ہیں ایک دھوم گئے عرش اعظم پر ایک دھوم گئے عرش اعظم پر مہمان خدا کے آتے ہیں اور معراج کی شب تو یاد رکھا پھر حشر میں کیسے بھولیں گے معراج کی شب تو یاد رکھا معراج کی شب تو یاد رکھا پھر حشر میں کیسے بھولیں گے اتار اسی امید پہ ہم اتار اسی امید پہ ہم دن اپنے گزارے جاتے ہیں
ایک دھوم دھوم ایک دھوم دھوم ایک دھوم ہے عرش اعظم پر مہمان خدا کے آتے ہیں نظر کرم خدا را 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 سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را میرا خالقہ سبھر دو میرا خالقہ سبھر دو میں فقیر ہوں تمہارا میرا خالقہ سبھر دو میں فقیر ہوں تمہارا بولو نظر کرم خدا را نظر کرم خدا را نظر کرم خدا را نظر کرم خدا را جھولی ہماری بھر دو ورنہ کہے گی دنیا جھولی ہماری بھر دو ورنہ کہے گی دنیا ایسے سخی کا منگتا وصل ورا کا منگتا پھرتا ہے مارا مارا نظر کرم خدا را نظر کرم خدا را بولو نظر کرم خدا را نظر کرم خدا را نظر کرم خدا را نظر کرم خدا را اور یہ تیرا کرم گیا جو بنا لیا ہے اپنا یہ تیرا کرم گیا جو بنا لیا ہے اپنا کہا مجھے سگے نکما کہا مجھے سگے نکما کہا ستا تمہارا نظر کرم خدا را نظر کرم خدا را نظر کرم خدا را خدا را نظر کرم خدا را نظر کرم خدا را نظر کرم خدا را نظر کرم خدا را یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ مصطفیٰ خیر الورا
ہر دو سرا ہو اپنے آنچوں کا تصدق اپنے آنچوں کا تصدق ہم بدوں کو بھی نبھاؤ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ پوری عرب یہ دعا کر ہم درے سرور پہ جا کر پوری عرب یہ دعا کر ہم درے سرور پہ جا کر پہلے کچھ نعتیں سنا کر پہلے کچھ نعتیں سنا کر پھر پڑھے سر کو جھکا کر یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ حشر میں عطار آئے اب ان پہ رحم کھائے حشر میں عطار آئے اب ان پہ رحم کھائے پیار سے سینے لگائے پیار سے سینے لگائے اور رب سے بخشوائے یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ پروردگار تیرے بندوں نے تیرا نام لیا اور تیرے حبیب کا ذکر کیا اور تیرے حبیب پر درود و سلام پڑھا۔ اے اللہ اجتماع ذکر و نعت میں ہم نے مدنی پھول بھی چنے، یا اللہ ہماری حاضری کو قبول فرما، ہماری مغفرت کر دے، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، ہمارے پیر و مرشد کی مغفرت فرما، ساری امت کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ ہمیں نیکوکاروں میں سے کر دے، پرہیزگاروں میں سے کر دے، شاکرین میں سے کر دے، خائفین میں سے کر دے، تائبین میں سے کر دے۔ مولا ایسا بندہ بنا دے مولا جو تجھے پسند آ جائے۔ یا اللہ ماہ رجب میں جو نیکوکار تیرے بندے روزے رکھ رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، انہی کا صدقہ ہمیں عطا کر دے مولا، ہمیں بھی عبادت کی توفیق دے دے۔
اے اللہ ہمارے بیماروں کو صحت اور شفا عطا فرما، مقروضوں کو قرضوں سے نجات دے۔ حاضرین اور ناظرین جتنے دعا میں شامل ہیں ان سب کے جو دل میں ہے مولا وہ سب تیرے علم میں ہے۔ مولا ہماری حاجتوں سے تو باخبر ہے، ہماری تمناؤں کی تجھے خبر ہے۔ اے اللہ ہماری مرادیں پوری کر دے۔ یا اللہ ہم نے یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ یہاں ہاتھ باندھ کر پڑھا مولا، وہ دن آئے مولا عطا کر دے، وہ دن کہ ہم تیرے حبیب کے دربار میں جائیں، پہلے کچھ نعتیں سنا کر پھر سر کو جھکا کر اے اللہ ہم کہیں یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ۔ وہ دن عطا کر دے مولا، عطا کر دے مولا، حج کی سعادت سے بہرہ مند کر دے، مدینہ منورہ کی اے اللہ حاضری عطا فرما، بارگاہ رسالت کی حاضری عطا فرما۔ یہ سب دعائیں ہماری مدینہ کی دھول کے صدقے میں قبول فرما۔ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا ہاشمی یا قرشی یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے